بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے کل جو افسانوی ادب میں سے ایک افسانہ پڑھا تھا، آج مضامین میں سے ایک مضمون کو پڑھنے چلے ہم۔ مہدی فادی کا مضمون ہے سقراط۔ اپنی کتاب کا صفحہ 10 دیکھیے۔ مہدی فادی کو اردو ادب میں رومانوی تحریک کے حوالے سے بڑے لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کے محرکین میں شامل ہے، بے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے فرسٹ ایئر میں میں آپ کو رومانوی تحریک کے اوپر مختصراً بتا چکا ہوں کہ رومانویت محض اس کا تعلق رومانس یا محبت کے جذبوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کینوس ایک بڑا کینوس ہے جس میں مظاہر فطرت بھی موضوع بنتے ہیں اور انسانی جذبے بھی موضوع بنتے ہیں۔ تو اس پیرائے میں ہم اس کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رومانویت میں رومانس یا محبت کا جذبہ اس کا ایک پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتا، جبکہ رومانویت انسان کے جذبوں کے حوالے سے، اس کے ماضی کی بازیافت کے حوالے سے، اس کی مظاہر فطرت جو اطراف میں اس کے مظاہر فطرت ہے، چاند، ستارے، پھول، ہوا اور قومی جذبوں کے حوالے سے، یہ سب رومانوی جذبے ہیں جو اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی جو تحریریں بڑی دلکش اور اسلوب کے اعتبار سے جاذبیت لیے ہوئے ہیں۔ تو لیکن مہدی فادی کی اس مضمون کے حوالے سے ایک خاص بات کہ سقراط بظاہر تو ایک خشک موضوع ہے، ظاہر فلسفی تھے، اس فلسفیانہ پس منظر میں ایک تحریر بنتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی کمال مہارت سے اس موضوع کو جاذبیت کا اور دلچسپی کا مظہر بنا دیا ہے۔ پڑھتے ہیں اسے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ کتاب کو دیکھتے رہیے اور اسی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جی، سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ ایتھنز یونان کا ایک شہر تھا اور اسے ایتھے دیوی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی دیو مالائی قسم کی تاریخ ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ جو آج ہم جمہوریت کو دنیا کے مختلف ممالک میں پنپتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کا آغاز بھی ہمیں ایتھنز میں ہی ابتدا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، دارالسلطنت کیپٹل تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، مجسمے بناتا تھا۔ آبائی پیشہ کی رعایت سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی۔ وحید عصر یعنی کہ اپنے زمانے میں بے مثال، لاسانی، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، نابغہ روزگار، انٹلیکچوئل جینیس، تو سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، یعنی انہوں نے بھی مہارت حاصل کی، مگر آخر اسے فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا۔ فلسفہ غور و فکر، تدبر، دانائی، حکمت، عقل مندی کی بنیاد پر رائج ایک مضمون ہے جس میں غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں اور کائنات کی جو الجھی گتھیاں ہیں انہیں انسان عقل اور منطق اور دلیل سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجہ کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا، یعنی کہ وہ فطری طور پر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے انسان تھے۔ یوں ظاہر ہے اس علم میں انہیں مہارت حاصل ہوتی چلے گی۔ وائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ عمر کے ابتدائی حصے میں ہی باقتضائے آئین ملکی، آئین کے مطابق، ملک کے قانون کے مطابق کہ نوجوان جو ہوتے ہیں انہیں فوجی خدمات شروع میں ضرور انجام دینا پڑتی ہے۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارنامے نمایاں کیے، بڑے کارنامے جو ہے اس نے سر انجام دیے۔ زنوفن اور ایلسیبائیڈز
سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی. اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی. زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا. اس کی تصنیفات خاص پایا کی، یعنی کہ زنوفن جو تھا وہ فوج کا سربراہ تھا، سردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک صاحب علم و حکمت بھی تھا، اور پڑھنے سے لکھنے سے اسے ایک تعلق تھا. تو اس نے کئی کتابیں بھی لکھی اور بڑی پائے کی کتابیں لکھی. السیبائیڈیز ایک امیر باپ کا بیٹا تھا. وہ یعنی کہ ظاہر امارت رکھتا تھا. ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. اس نے صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا. یعنی کہ اللہ پاک نے اسے ایک خوبصورت چہرہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی، اس کا کردار بھی، اس کا کریکٹر بھی بہت مضبوط تھا. سونے پر سہاگے کا، یعنی کہ وہ اس کی شخصیت میں، اس کے مقام مرتبے میں اضافے کا سبب بنتا تھا. لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کی، اپنی حلیہ، اپنی شکل و صورت بدلی، کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی. رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی. یہاں پر حکیم سے مراد دانا لوگ، عقل مند لوگ، پڑھائی سے، تعلیم سے، علم و فن سے دلچسپی رکھنے والے لوگ موضوع ہیں. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا. مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت اور فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا. تو کیا کرتا ہے جی کہ یہ مختلف باغوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر سکون ہوتا، یہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی ایک طرح کی کلاس اس کی شروع ہو جاتی، اور لوگ جو ہے وہ جو علم و حکمت سے، دانائی سے تعلق رکھتے تھے یا شوق رکھتے تھے، وہ وہاں پر آتے اور وہ اس سے دانائی کی باتیں سیکھتے. یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی، لفظوں پر، گفتگو پر، یعنی کہ شخصیت و جاذبیت رکھتی تھی. گفتگو کا فن بھی جانتا تھا، یعنی کہ اس کی بات میں ابلاغ تھا، یعنی کہ بات دل سے نکلے اور سننے والے کے دل میں گھر کر جائے. اس کو کہتے ہیں صاحب علم و حکمت ہونا، خوش آواز اور خوش تقریر ہونا. اس کی فلسفیانہ نقطہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں کہ جی اس کی جو دانائی کی باتیں تھیں، فلسفیانہ نقطہ آفرینی جو تھی اس کے ہم وطنوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر زمانے میں، یعنی کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تب بھی اور آج بھی وہ لوگ جو کسی بھی فن میں، علم میں، حکمت میں، دانائی میں، شعوری رویوں میں، اخلاق میں، انسانیت کی خدمت، حتیٰ کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبوں میں دوسروں سے فوقیت رکھتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ باکمال کیوں ہے، یا زمانہ ان کی عزت کیوں کرتا ہے. تو یوں یہ اس کے بھی جو ہے وہ مخالف ہو گئے. ایک شاعر نے اس کی حج لکھی. حج کیا ہوتی ہے جی؟ حجویہ نظم لکھی، حج لکھی، نظم لکھی، اور اس نظم میں اس کی برائیاں کی گئی، اس کے کردار کے اوپر، اس کی گفتگو کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی، تضحیق کی گئی. اب وہ کیا تھا جی اس کا، جس کا منشا یہ تھا، اس کا مقصد کیا تھا حج لکھنے کا، کہ سقراط نوجوانان ایتھنس کے اخلاق کو خراب کرتا ہے، کہ ان کے اخلاقیات کے، یعنی کہ ان کے اخلاقی رویوں کو خراب کر رہا ہے، اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، بغاوت کریں. یعنی کہ اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ بچوں کو وہ جو ہے وہ اخلاقی رویوں کو خراب کر رہی ہے، بگاڑ رہی ہے، اور والدین سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے. عدالت اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا. تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو صرف گردن زنی کا ثابت کرنا تھا. حراست میں لیا گیا. اس کے احباب نے رہائی کی بہتری صورتیں نکالی. خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں بوجھ سے بھاگنا نہیں چاہتا. جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اسے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنی جان دے دی. اچھا، یہ تحقیقات کی گئی. اچھا، اس میں نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو میں نے آپ سے بات کی ہے نا جی کہ اس پر یہ تھا کہ نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑتا ہے. اس کے اوپر دو مزید الزامات عائد کیے گئے تھے، اور وہ الزامات کیا تھے جی؟ ایک تو یہ مقدس دیوتاؤں کے خلاف ہے، ان کو نہیں مانتا. یعنی کہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت
اسلام سے پہلے عیسائیت اور عیسائیت سے پہلے کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی، وہ اس زمانے کے جو خدا مانے جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کو نہیں مانتا، ایک تو بات یہ ہے۔ اور پھر تیسرا اس پر الزام یہ تھا جی یہ اپنے طور پر ایک الگ خدا کا تصور دے رہا ہے، اپنے طور پر ایک الگ خدا کا تصور دیتا ہے۔ اب یہ تین الزامات، اب وہ کیا جی تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو صرف گردن زنی ثابت کرنا تھا، گردن زنی ثابت کرنا تھا، یعنی کہ ایسے الزامات، یعنی کہ اس زمانے کے مطابق ایسے سنگین الزامات لگائے گئے کہ اس کو پھانسی دی جا سکے، اس کو موت کی سزا دی جا سکے۔ وجہ کیا تھی کہ اس کو ظاہر ہے کہ جہاں پر جو صاحب اقتدار لوگ تھے، صاحب اختیار لوگ تھے، وہ اس کو اپنے لیے خطرہ جاننے لگے تھے، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیونکہ طے تھا، شروع سے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ ہم نے اس کو پھانسی دینا ہے، اس کو زہر کا پیالہ دینا ہے۔ اس زمانے میں ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو سزائے موت دینے کے لیے زہر کا پیالہ پلایا جاتا تھا۔ اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ذوالفقار اور دوسرے جو لوگ تھے صاحب اختیار و اقتدار، وہ اس سے محبت کرتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ جیل سے بھگا دیا جائے، لیکن اس نے کہا جی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ بات ہے۔ اور اس نے استقلال سے کہا، بڑی جوامردی کے ساتھ ثابت قدمی سے کہا کہ موت سے نہیں بھاگنا، اور میں زہر کا پیالہ دیا اور خوشی خوشی سے زہر کا پیالہ پی لیا۔ مقصد کیا تھا کہ سچائی کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، اور بڑی بڑی مصیبت چاہے جان ہی کیوں نہ جانے کا اندیشہ ہو، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اسلام کا فلسفہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر سچ بات کے لیے، حق بات کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، آزادی کے لیے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جان دینا ایک بڑا فریضہ بھی ہے، اور ایک اس کا بڑا اعزاز بھی ہے، جسے آپ شہادت کا نام دیتے ہیں۔ تو یعنی بغیر مقصد کے لیے جان دینا جو ہے وہ ہر مذہب میں، اور بالخصوص اسلام میں تو خیر اس کو جی 4 چاند لگا دیے، اور اسلام نے یہ کہا کہ مرنے والے کو، شہید ہونے والے کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنس کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ تھے وہ بڑے پشیمان ہوئے، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے، یعنی کہ بعد میں ان کو اس کی بہت سزا ملی، لوگوں نے برا بلا کہا، اور کئی ایک جہنم واصل ہوئے۔ سقراط کی سوانح عمری ذوالفقار اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ ذوالفقار تو ایک نیا نام ہوگا، لیکن افلاطون آپ کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اپنے زمانے کا صاحب حکمت انسان تھا، فلسفی تھا، ریاضی پر بڑا عبور سے حاصل تھا، اور آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی تعلیمات پر آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کے نظریات سے اتفاق بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جی وہ اس کے شاگرد تھے۔ اب آپ یہ سوچئے افلاطون جیسے لوگ اگر اس کے شاگرد ہوں گے تو استاد کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ تو یہ بڑی بات یاد رکھنے والی ہے کہ بڑے لوگوں کے استاد بھی یقیناً بڑے استاد جن لوگوں کا مقدر ہو جائے وہ یقیناً بڑے لوگ بنتے ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ وہ جب انہوں نے اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے اس سے پہلے ان کے جو استاد گرامی تھے میر حسن، انہیں کہ یہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو بہت کام کیا، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہے اور بہت آپ کے بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی، تو اس لیے آپ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو میر حسن نے ایسا ان کی کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے کہا جی مجھ سے بڑی کتاب کیا ہو سکتی ہے۔ اقبال کا یہ ریفرنس بڑا مضبوط تھا، ان کی دل بڑی مضبوط تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہیں مولوی صاحب کو میر شمس العلماء کا خطاب دے دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ان دونوں نے ان کے اقوال، اس کے اقوال اقوال کی علیحدہ ترتیب دیا جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ اچھا، سقراط نے شادی بھی کی تھی، اس کی بیوی بہت ہی بدمزاج تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے بدمزاجی سے فائدہ اٹھایا۔ اب فائدہ کیا اٹھایا جی، اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اضافی بات آپ کو بتانا چاہوں کہ اس نے سقراط نے جوانی میں پہلے شادی کی تھی،
غالباً میری نامی ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ انتقال کر گئی، اور پھر ایک طویل عرصہ انہوں نے اسے تنہا زندگی بسر کی، اور پھر بعد میں انہوں نے شادی کی، اور غالباً زینی تھپی ان کا دوسری جو ان کی بیوی تھی جس کے ساتھ بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ شادی کی۔ وہ لڑکی بڑی امیر تھی، ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور بڑی لڑاکا بھی تھی۔ تو اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی سے بدمزاجی سے فائدہ اٹھایا، اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا۔ یہ فائدہ کیا اٹھایا جی؟ وہ سخت مزاج تھی، ان کی سخت مزاجی کے جواب میں ان کی طبیعت میں رد عمل میں غصہ نہیں آیا، بلکہ استقامت اور صبر و تحمل آیا۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ غصے کا جواب یا بدمزاجی کا جواب غصے یا بدمزاجی سے نہیں دیا جاتا، تحمل سے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا جناب کہ ان کی طبیعت میں صبر و استقامت آئی۔ 470 برس بیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ 470 قبل مسیح پیدا ہوئے، اور 399 یعنی کہ 399 قبل مسیح جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ سقراط کی رائے میں موجودہ بات کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ بڑی بات کر رہے ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آج کو آنے والے کل کی امید پر قربان مت کریں۔ آج کو ضائع نہیں کرنا کہ کل پتہ نہیں یہ کام جو جاتے ہیں نا، آج کا کام کل نہیں چھوڑنا جی۔ یہ بات سقراط آج سے ہزاروں سال پہلے کہہ رہے ہیں، اور یعنی کہ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے کہ ہمیں کبھی بھی آنے والے کل پر اپنے کو آج کو یعنی کہ آج ہمیں محنت کرنی ہے، اور آج محنت کرنی ہے، آج کا کام آج کرنا ہے، تو آج کی پڑھائی آج کرنی ہے، آنے والے کل میں نہیں کرنی۔ یا حالات ٹھیک ہوں گے تو پڑھ لیں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ انسان بہت سے جواز پیدا کر لیتا ہے، جواز پیدا نہیں کرنے، بلکہ وہ بڑی غلطی ہے سقراط کے نزدیک بھی، اور دوسرے جو صاحب علم و دانا ہے ان کے نزدیک بھی۔ وہ کسی چیز کو پس انداز کرنا اسی ایک سرے سے فضول سمجھتا تھا کہ پس انداز کرنا، کہ جی بچا کے رکھنا، کہ جی پھر استعمال نہیں، کہتا ہے جو ہے اسے خرچ کرو۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں، عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے، یعنی کہ اکتساب علم کے حصول کے لیے اس کے خیال میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں بڑھاپے میں علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، یا جوان ہو گئے تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ تو ہمارا اس دین کیا کہتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کے حصول کو جاری رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے، کتابیں پڑھنا ایک بہت بڑی عیاشی ہے، علم حاصل کرنا عیاشی ہے۔ اب ہم کتابوں سے دور ہو گئے، اور یہی وجہ ہے آپ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، اپنے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی گفتگو بڑی سطحی ہوتی ہے، ان کی فکر میں گہرائی نہیں دکھائی دیتی، اور بات دل کو نہیں چھو کر گزرتی۔ وجہ کہ اور سب سے بڑی بات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بولنے کے سلیقے، بات کرنے کے سلیقے یا کرینے کو بھول چکے ہیں۔ ان کے پاس کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے۔ لفظ بیٹا یاد رکھنا پڑھنے سے آتے ہیں، جتنا پڑھیں گے ویکیبلری بڑھے گی اور آپ آگے بڑھیں گے۔ جو ہر شخص اختیاری عمر یعنی کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خود پڑھے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا تھا، جاہل آدمی اس کے نزدیک قابل رحم ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو۔ یعنی کہ وہ انسان یعنی کہ جو جاہل ہے وہ تو قابل رحم ہے ہی، لیکن وہ شخص اس سے بھی کہیں زیادہ قابل رحم ہے جس کا مربی یعنی جس کا استاد یا جس کے زیر سایہ وہ زندگی کے رویوں کی زندگی کے راستوں کی تربیت پا رہا ہے اس کے نزدیک۔ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ بد تہذیب ہے تو ظاہر ہے اگر بد تہذیب انسان ہے تو تہذیب و شائستگی کی گفتگو تو نہیں کرے گا، تو وہ انسان جو برے انسان کی صحبت رکھتا ہے وہ انسان بھی قابل رحم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ عالی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرے۔ بڑی بات کی ہے جی اس نے کیا کہ عالی ظرف جو بڑے ظرف کا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ دشمن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش اس کی یہی تک محدود ہوں کہ صبر کے دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے، بس اتنے احتیاط کرے کہ اس کی اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔
غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں جن کی دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا. یعنی کہ وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں یا دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں وہ شریف لوگ نہیں ہیں. ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے. وہ کہتا ہے جی ان کے لیے جو انتہائی مناسب لفظ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمینے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور جو کہہ لیجئے کہ برائی کرتے ہیں. آخر میں ہر شخص اپنے کانشیس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. کانشیس ضمیر اسے زور دے کر یہ بات آئی کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے. اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں. وہ عام مقبول کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے. دوسرے کیا کہتے ہیں, دوسرے کیا سمجھتے ہیں, دوسرے کیا سننا چاہتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی بات اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کی ضمیر کے مطابق سچ بات ہے اسے کہہ ڈالیے. اور جو ایک آدمی ہوتا ہے کہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ پاگل پن ہے, دیوانگی ہے. اگر آپ کے اندر علم ہے, دانائی ہے, حکمت ہے, بڑا پن ہے تو زمانہ خود آپ کی قدر کرے گا. ایک مقام اور سے بہت چپتی بات لکھی ہے کیا جی, کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کسی بات کو صحت پر ان کا یقین کامل ہوتا ہے تاہم اس پر کہتا ہے جی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کہ معلوم نہیں کہ لوگ عقلی باتوں کو عقل کی بنیاد پر معاملات کو کیوں نہیں سمجھتے اور ان کی بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے, ان باتوں پر کیوں یقین نہیں کرتے. اور بس لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو بات دل کو چھو رہی ہوتی ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو, شاید باہر کے حالات, دوسروں کی پسند ناپسند ان پر اثر انداز ہو رہی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادہ ہی کا یہ نقص ہے. مجھے آج تک کوئی ایسی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھا کہ جو بات مجھے صحیح لگی میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے, کیا کریں گے. بالکل نہیں, سچ بات کہنا اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے رکھا. مجھے لوگ کچھ ہی سمجھا کریں, مجھے ان کی مخالفت قطعی پرواہ نہیں. اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. یعنی کہ وہ لوگ جو میری باتوں کو یا عقلیت پر یقین نہیں رکھتے میرے لیے وہ داخل جمادات ہیں, بے جان ہیں, پتھر ہیں, بت ہیں. یعنی کہ اگر ان کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے, جو کچھ کہتے رہے میں انہیں کچھ نہیں سنتا, کچھ سجائی نہیں مجھے دیتا. میں وہ بات کہتا ہوں جو سچ بات جانتا ہوں. یہاں تک بیٹا ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی اور آج کا لیسن ہمارا مکمل ہے. کل ایکسرسائز کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور یقیناً اس میں آگے کچھ قواعد و انشاء کے کچھ ریفرنس دیے ہوئے ان پر ہماری کل بحث ہوگی. آج تک کے لیے ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.